اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وقائدنا محمد وعلی آل سیدنا وقائدنا محمد وبارک وسلم۔ 16واں پارہ۔ اس پارے میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ مریم اور پھر سورہ طٰہٰ کے مضامین یہاں موجود ہیں۔ 16ویں پارے میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا خوبصورت واقعہ، اور اس کی ہم تفصیلات پیچھے دیکھ چکے، جس میں میسج یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھا کرو، ان کی سنگت صالحین کی، اولیاء کی، اور پھر ان کے چہرے پر نظریں جمائے رکھا کرو۔ اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت پر کرم فرمائی کرتے ہوئے ان کی صحبت کو بدلنے، ان کے قلوب و اذہان کو بدلنے اور ظاہر اور باطن کو ایک جگہ لانے کے بنیادی اسباق، بیسک لیسن، وہ انسان کو تفویض کیے ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ حق پر آ جاتا ہے، راہ حق پر آ جاتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ایسی کرم فرمائی کرتا ہے جیسے اصحاب کہف پر کی۔ یہ ینگسٹر تھے اور انہوں نے توحید کا علم بلند کیا تھا، اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی تھی۔ تو یہاں اس کا بڑے خوبصورت انداز، اور یہاں آغاز اگر آپ دیکھیں 16ویں پارے کا، تو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو اس میں دو باتیں، اور دونوں کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے۔ ایک شریعت ہے اور ایک روحانیت ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ شریعت کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس شریعت کو جب ہم فالو کرتے ہیں، شریعت کا اتباع کرتے ہیں، تو اس میں موجود جو روحانیت ہوتی ہے، اتباع شریعت میں جو روحانیت ہے، وہ اس بندے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی باطنی آنکھ کھلتی ہے۔ مگر عمل کس پر کرنا ہے؟ شریعت پر۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو بڑا میسج ہے وہ یہ کہ پیغمبر شریعت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پر عمل کراتا ہے، اس لیے اس نے اس کی بات کرنی ہوتی ہے۔ لیکن پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور علوم عطا فرما دے، روحانی علوم عطا فرما دے، تو پھر اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اب اس کی مثال دینے کے لیے، ایک طرف شریعت کی نمائندگی کے لیے موسیٰ علیہ السلام، روحانیت کی نمائندگی کے لیے جناب خضر علیہ السلام۔ اس کا یہاں خوبصورت ذکر ہوا، 3 واقعات کو یہاں پر لایا گیا، اور اس میں سب سے اہم میسج یہ دیا گیا کہ صبر کتنا اہم ہے۔ اگر کوئی صبر کر لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نوازتا چلا جاتا ہے، اسے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کی کہ میری ملاقات کرائیے، تو انہیں کہا گیا کہ آپ مچھلی کو روسٹ کر کے دریا کنارے پہنچیں۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں تو جناب خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ میسج کنوے ہو رہا ہے کہ علم کبھی بھی کسی کی پیشانی سے جگمگا نہیں رہا ہوتا، اس کے لیے صحبت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے قربت چاہیے۔ یہ جو ہمارا آج کا سارا نظام ہے، کلاسز کا، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کا، مدارس کا،
تو علم کو کنوے کرنے کے لیے ایک خاص طریق چاہیے، ایک خاص انداز چاہیے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یک بار یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ فلاں شخص اتنا ہے۔ جب آپ اس کی نشست میں بیٹھیں گے، جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب آپ اس کے حضور حاضر ہوں گے، جب اس کی قربت جتنی زیادہ آپ کو میسر آتی جائے گی، اتنا زیادہ علم آپ میں شفٹ ہوتا چلا جائے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ کون کون سا آپ علم رکھتے ہیں، یا آپ کے پاس کتنا زیادہ علم ہے، ذرا بتائیں تو صحیح۔ نہیں نہیں، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں صبر کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں، تین گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ مواقع فراہم کر دیے گئے۔ تو پہلا کشتی کا واقعہ پیش آ گیا، تو خضر علیہ السلام کشتی کے تختے نکالنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں کسی غریب ملاح کی کشتی ہے، اس پر ہم نے دریا کو پار کر لیا ہے، اور آپ اس کے تختے نکال رہے ہیں، اس کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ علم ظاہر تھا، اور شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، لہذا پیغمبر شریعت وہ ظاہر کو دیکھ کر بول پڑے، وہ چپ نہ رہ سکے۔ تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ پیغمبر کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوگا تو وہ خاموش نہیں رہتا۔ تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا اب نہیں بولوں گا۔ تو پھر آگے ایک بچہ کھیل رہا تھا، پوپٹ سا بچہ، انہوں نے جا کر اس کو مار دیا حکم الہی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، پیغمبر تھے، تو یہ غلط کام کو ہوتا، بظاہر جو غلط تھا اس کو ہوتا دیکھ کر خاموش نہ رہے، بول پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر وہ آگے ایک ایسی بستی میں جاتے ہیں کہ جہاں کے لوگ بدخلق تھے، تو انہوں نے ان سے کھانا وانا نہیں پوچھا، تھکے ہوئے تھے اب بہت زیادہ۔ اس مرحلے پر جناب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کی ایک دیوار گرا چاہتی ہے، تو آپ نے اس کی دیوار کو بنانا شروع کر دیا۔ اب وہاں بڑی محنت کی، تو انہوں نے جب کچھ دینا چاہا تو انہوں نے معذرت کر لی، لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے اس کی مزدوری نہ لی۔ تو آپ پھر بول پڑے کہ ایک تو انہوں نے ہمیں کچھ پوچھا نہیں ہے، ہماری خدمت نہیں کی، تو اب اجرت تو بنتی تھی، آپ لے لیتے۔ تو جواب دیا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یوں بھی ہم لے لیتے ہیں کہ گویا خضر علیہ السلام ہر مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ چپ نہیں رہیں گے، بول پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ علم تب ملتا ہے جب انسان خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جج کرتا رہے، دیکھتا رہے۔ تو یہ بڑا سٹرانگ میسج 16ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا بس اب 3 بار ہو چکے، اب میرے اور آپ کی راہیں جدا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسے بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ظالم جابر بادشاہ آ رہا تھا، وہ کشتیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، جنگ کے لیے انہیں چاہیے تھا۔ تو اس مرحلے پر میں نے ایک تختہ نکال دیا اس کا، تو غریب ملاح تھا، وہ جب آئے گا وہ تختہ جوڑ لے گا، کیونکہ ظالم بادشاہ کے نمائندے کرندے وہ اس کا تختہ نکلا ہوا دیکھ کر عیب زدہ کشتی کو نہیں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے یہ ہمارے کس کام کی، کون اسے جوڑتا رہے۔ اسی طرح وہ جو بچہ تھا اس نے بڑے ہو کر خود بھی گمراہ ہونا تھا، اپنے پیرنٹس کو بھی گمراہ کرنا تھا، جبکہ اس کے والدین صالح تھے۔ تو یہ اب حکمت الہی ہے۔ تو یہاں یہ اشارہ ہے کہ بچپن میں جن کے بچے چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کی یہ بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ فوت ہو جائے نابالغ تو وہ والدین کے لیے شفاعت کا موجب بنتا ہے، تو ان کو پھر اور طرح سے نوازنا تھا۔ اور جو وہاں انہوں نے دیوار تعمیر کی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ موجود تھا، اگر وہ گر جاتی تو وہ خزانے کو ہڑپ کر جاتے، تو اس کے لیے اب یہ چھپی ہوئی ہڈن باتیں تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، لیکن شریعت ظاہر کا نام ہے، تو آپ کو اس کے اندر چھپی باتیں پتہ چلیں یا نہ چلیں، راز سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، تو یہ ایمان بالغیب کی طرف اتنا بڑا زاویہ یہاں بیان ہوا کہ آپ اسے بس ماننے والے بنتے چلے جائیں۔
تو ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا اس میں سے کچھ نہ کچھ گوشے آپ پر بھی عیاں ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے سورہ مریم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر مختلف انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، خاص طور پر جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ بڑھاپے میں ہیں اور اس مرحلے پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ پیچھے بیان ہوا، کیونکہ یہاں پر میلاد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہاں ذکر ہے کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تولد فرمایا۔ تو اب اس کا پورا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر میں خاص نشانی کہ جب جبریل کو بھیجا گیا، جب فرشتہ آتا ہے تو جناب مریم کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے دور رہیں، مجھے تو کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول یعنی اللہ کا نمائندہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور بشری شکل میں۔ یہاں سے ایک نقطہ اور سمجھا دیا گیا کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، انسانی صورت میں بھی آتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے میں متعدد مقامات پر اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جب مدد کی جاتی ہے تو بظاہر جو انسان ہوتے ہیں ان کے تھرو بھی کی جاتی ہے، اس نقطے کو بھی یہاں سمجھا دیا گیا۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس جناب جبریل امین کا آنا اور انہیں یہ نوید سنانا کہ آپ کے یہاں ایک بیٹے نے پیدا ہونا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار انہوں نے ہونا ہے، تو وہ کہنے لگیں یہ تو لوگ مجھ پر باتیں کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، بہتان باندھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے خاموش ہو جانا ہے، وہ بچہ جواب دے گا۔ تو وہ ابھی پوچھتی ہی رہ گئی، وہ چلا گیا فرشتہ۔ تو اس مرحلے پر آپ یہ دیکھیں کہ جب مریم سلام اللہ علیہ جہاں تشریف رکھتی تھیں وہاں بے موسم پھل آتے تھے، بے موسم پھل۔ تو اس چیز کو دیکھ کر جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، ایک موسم کے پھل دوسرے موسم میں عطا کر سکتا ہے، تو مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اب دھیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یقین کامل یہاں درکار ہے، تیقن کی بات ہے، ایمان اور توکل علی اللہ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جب بھرپور انداز میں اللہ پر کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ نتیجہ یہ نکلا دعا قبول ہوئی اور جواب آیا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ۔ اب میلاد یحییٰ علیہ السلام کا ذکر چھیڑ دیا قرآن نے کہ جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اس کا نام بھی رکھ دیا گیا اسمہ یحییٰ، ان کا نام یحییٰ ہو۔ اب یہ دیکھیں پیچھے نقطہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسمی پھل آنے، جناب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا عطا ہوا، یہ دراصل اشارہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ پر کہ وہ اللہ جسے تم اپنا رب مانتے ہو کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس پر یقین کی انتہا پر بندہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بولنے والوں نے بولا اور انہیں حکم تھا خاموش رہنے کا، وہ خاموش رہیں۔ فاشارت الیہ، وہ کیا کرتی تھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پنگھوڑے میں اشارہ کرتی تھیں۔ تو وہ کہیں کہ بچے بھی کبھی بولتے ہیں، تو پنگھوڑے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، جب تک زندہ رہوں گا نماز ادا کروں گا، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں گا۔ اب بچپن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، یہ قرآن کا موضوع بنا۔ قرآن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بچپن میں پنگھوڑے میں کلام کرنے کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ یہ شروع ہوتی ہے، اور اس میں بڑا کمال نقطہ یہاں پر سورہ طٰہٰ کے حوالے سے، اس میں اتنے اہم موضوعات ہیں
کہ آغاز ہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، اور طٰہٰ کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاند سا کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو قرآن مجید کا موضوع ہے نا انسان، اس پر بات ہوئی تو اس نقطۂ کمال پر لے جایا گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو ایک طرف اللہ کا نمائندہ اور ایک طرف شیطان کا نمائندہ۔ تو فرعون جس نے اب اپنے آپ کو بڑا رب ڈکلیئر کر رکھا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کا جو دعوے دار تھا، اس کی طرف جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ چیز ہے، یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے، اس کے اندر جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ جب طاقت کے ایوانوں میں کوئی داخل ہو جاتا ہے، جب طاقت کا نشہ اس پر چڑھتا ہے، تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، رعونت آ جاتی ہے، اس رعونت سے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ کی نصیحت بھی اس پر پھر اثر نہیں کرتی، اور انجام بھی دکھا دیا گیا ہے کہ پھر دنیا میں بھی ڈوبنا اس کا مقدر بنتا ہے جو طاقت کے نشے میں بدمست ہو جائے اور عدل کو چھوڑ دے، ظالم بن جائے، انسانی جانوں کو لینا شروع کر دے، بچوں کی جانوں کو لینا شروع کر دے، تو دنیا میں بھی اس کا یہ انجام ہے اور آخرت میں بھی اس کے انجام کی نشاندہی کی جا رہی۔ اور پھر یہیں اس کے فوراً بعد قصہ آدم و ابلیس اتنے خوبصورت انداز میں یہاں بیان کیا گیا، اور دلچسپ نقطہ اس میں یہ رکھا گیا کہ شیطان جب جناب آدم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، تو وہ جو خیالات ان میں انڈیلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، ان میں سے دو نقطے بڑے کمال کے۔ ایک اس میں یہ بیان ہوا کہ شیطان نے اپنا یہ نظریہ ان کے سامنے بیان کیا کہ اگر تم اس شجر ممنوع، جس درخت کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانے سے منع کیا، اگر اس کے قریب جاؤ گے تو اس کے پھل کو جب کھاؤ گے تو سب سے پہلے تمہیں بادشاہت ملے گی، اور وہ بھی ایسی کہ جس میں ہمیشہ رہو گے، ملک عظیم آپ کے ہاتھ آ جائے گا۔ تو اب یہ دو نقطے ذہن میں رکھیں کہ ایک یہ جو اقتدار بندہ پسند کرتا ہے، یہ سرشست ہے نا، انسانی ڈی این اے میں یہ چیز موجود ہے۔ پھر اس میں ہمیشگی کے وہاں الفاظ استعمال ہوئے یہاں سورہ طٰہٰ میں۔ تو اب وہ کیا ہیں کہ جب یہ دو باتیں ہوئیں تو بھی اس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی بادشاہت، اور ایک اشارہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہوا کہ بھی اللہ کا قرب پھر نصیب ہو جائے گا۔ تو موسیٰ جناب آدم علیہ السلام کا دھیان تو ادھر تھا، لیکن شیطان یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ دو سمجھنے والی۔ یہ اس واقعے کو قرآن میں رکھ کر یہ ہمیں بھی اس میں درس دیا جا رہا ہے، حکمرانوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمیشہ رہنے اور بڑے بڑے ملکوں اور حکومتوں پر کنٹرول کرنے کی خواہشیں ہیں، یہ دراصل شیطانی خواہشات۔ ہم کہتے ہیں نا ہم ہمیشہ رہیں، ہم پکڑنا ہو تا حیات والی یہ جو باتیں ہیں، تو یہ یہاں سے مترشح ہوتی ہیں، اور یہیں بھوک اور پیاس کو چھوڑنے کے حوالے سے وہ بڑا زبردست اور شاندار پہلو یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی خوبصورت چیز جس کو سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا گیا، وہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے، یہ آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 123 تک بیان ہوتا ہے، اور اس میں یہ ساری چیزیں۔ اس کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ کے اختتام تک جو کمال نقطہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاشی نظام پر بات کی ہے، اور اس میں سے صرف میں دو باتیں یہاں شیئر کر کے اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہماری یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور نقطہ بیان کیا اسی آیت میں، فرمایا اور قیامت کے دن یعنی آخرت میں اسے ہم اندھا اٹھاتے ہیں،
تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، تو اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے تمہارے پاس اپنی نشانیاں بھیجی تھیں، اپنی نشانیاں بھیجی تھیں، تو تم اس وقت آنکھیں رکھتے تھے، دیکھ سکتے تھے نا، تو تم نے تب نہیں دیکھا، تم نے تب نہیں دیکھا، ہم اب تمہیں دیکھنے نہیں دیں گے۔ ذرا اندازہ لگائیں، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب اس کے کئی اینگل ہیں، کون کون سی نشانیاں ہیں؟ ہر چیز میں نشانیاں موجود ہیں، لیکن انسان دیکھنے والا ہو۔ اب وہ ظاہری آنکھوں کی بات کر رہا تھا کہ وہاں ہمیں اندھا اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تھے جب تمہیں بصارت بھی دی تھی دنیا میں اور بصیرت بھی دی تھی، تو نہ بصارت سے کام لیا نہ بصیرت سے، تو نے وہاں ہمیں یاد نہ رکھا، آج ہم تمہیں یہاں یاد نہیں رکھتے۔ تو وہاں ہماری نشانیوں کے ہوتے ہوئے اندھا بنا رہا، تو ہم یہاں تجھے اندھا بنائے دیتے ہیں، اندھا اٹھائے دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یاد الہی سے غافل ہوتے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہم معیشت کو ایسے سمیٹ دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، لیکن ہم تو یہاں دیکھتے ہیں جو یاد الہی سے جتنا زیادہ غافل ہے وہ اتنا زیادہ امیر ہے، ایلیٹ کلاس میں ہے، حکومتیں ان کے پاس ہیں۔ یا یہ سوال بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ اچھا، یہ جو یورپ کے لوگ ہیں وہ تو زیادہ تر ایمان والے نہیں ہیں، بڑی بڑی جو سپر پاور، سو کالڈ سپر پاورز جو ہیں وہ تو نہیں ہیں، ان کی معیشتیں اتنی کیوں پاورفل ہیں، مال و زر، دنیا، ساری چیزیں تو ان کے پاس ہیں۔ تو اس چیز کا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ وہ سمجھنے والا ہے، وہ اہل علم کو بھی سمجھنے والا ہے، عام اہل ایمان کو بھی سمجھنے والا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جو دنیا جن کو ہم عطا کرتے ہیں، جنہیں دنیا کا تمدن عطا کیا ہے، مال و متاع عطا کیا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 ہے، اس میں کہا کہ اس سے امپریس مت ہونا، متعجب مت ہونا، تعجب نہ کرنا، یہ سب کچھ ہم جو انہیں دنیا کی زندگی، زینت، مال و متاع اور خوبصورتی دنیا کی، دنیا حیاتی دنیا، یہ جو انہیں ہم یہاں دے رہے ہیں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہم انہیں فتنے میں ڈال دیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، وہ دنیا میں پڑ گئے، رہائش گاہوں میں پڑ گئے، محلات میں پڑ گئے، اقتدار میں پڑ گئے، تو اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ ان چیزوں میں اتنا زیادہ اور دیتا جا رہا ہے حرام اور دیتا جا رہا ہے غلط مال اور دیتا جا رہا ہے، وہ بالکل اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں، تو اللہ نے انہیں بھلا کر اس میں منہمک کر دیے، اس میں اٹریکشن پیدا کر دیے، اور بندہ مومن کو کہا جا رہا ہے اے بندے، ان کا مال و متاع دیکھ کر، گاڑیاں، کوٹھی، بنگلے، ان کے اقتدار، ان کے ایوان اقتدار، ان کی حکومتیں، ریاستیں، ملک، یہ دیکھ کر امپریس مت ہونا، یہ تو فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، یہ تو فتنے کا شکار، یعنی اس چیز کو سامنے رکھیں، مال ہونا برا نہیں ہے، یہاں سے سورہ طٰہٰ کے اینڈ سے یہ فلسفہ مل رہا ہے، مال ہونا برا نہیں ہے، اس کا استعمال آپ نے کیسے کیا ہے؟ اگر استعمال ایسے کیا ہے کہ آپ امیر ترین ہو گئے ہیں لیکن یاد الہی سے وہ مال آپ کو غافل نہیں کر سکا، تو وہ درست ہے، کیونکہ حلال سے آیا ہوا ہے، آپ کی محنت ہے، کمائی ہے، اور اللہ کی عطا ہے۔ اور اگر مال و متاع ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی ساری زینتیں آپ کو مل گئی، مگر اللہ بھول گیا، تو وہ کسی کام کا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی تفہیم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔